غیرت کے نام پر قتل وہ ظلم ہے جو برسوں سے ہمارے سماج کی رگوں میں زہر کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ ایسا ہی زہر آلود واقعہ بلوچستان کے ضلع ڈگری میں پیش آیا ہے جہاں کاروکاری کے الزام میں مبینہ طور پر احسان سمالانی اور بانو شکزئی کو صفاقانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ جوڑا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن معاملہ علاقے کے جرگے تک پہنچا، جہاں جرگے نے مبینہ طور پر موت کی سزا سنائی، اور یوں عید سے چند روز قبل دونوں کو ایک ہی دیہی علاقے میں کھانے کی دعوت پر بلایا گیا، پھر ویران مقام پر لے جا کر جرگے سے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مقتولہ بانو نے قاتلوں سے التجا کی کہ اسے 7 قدم چلنے دیا جائے، اور قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد مبینہ طور پر اس کے سگے بھائی نے 3 گولیاں مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر احسان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بلوچستان حکومت حرکت میں آئی اور ریاست کی مدیت میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اب تک مرکزی ملزم بشیر احمد سمیت شکزئی قبیلے کے سربراہ شیرباز، ان کے 4 بھائیوں اور 2 محافظوں سمیت 20 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل محض فرد کا جرم نہیں بلکہ پورے سماج کی اس سوچ کا نتیجہ ہے جہاں قبیلہ یا خاندان خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ یہ سوچ دراصل اعلان کرتی ہے کہ خاندان اپنی غیرت کی بنیاد پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، چاہے اس کے لیے ریاستی قانون کو روندنا ہی کیوں نہ پڑے۔ دوسری جانب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جو مرد اور عورت قتل ہوئے وہ قصوروار بھی تھے، تو یہی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اگر جرگہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے تو قانون کے ذریعے راستہ اپنایا جاتا، لیکن قانون کو خود ہاتھ میں لینا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب ملک میں غیرت کے نام پر قتل کا یہ پہلا واقعہ ہماری تاریخ کئی ہائی پروفائل کیسز سے بھری ہوئی ہے۔ 2016 میں قندیل بلوچ کے قتل نے پورے ملک کو جھنجھوڑا، جب قندیل بلوچ کو ان کے بھائی نے خاندانی عزت کے نام پر قتل کر دیا۔ اس سے قبل 2008 میں سمیہ سرور کو اس کے والدین نے اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے پر قتل کرایا۔ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر فرزانہ پروین کو اس کے خاندان نے اینٹیں بار کر قتل کر دیا کیونکہ اس نے پسند کی شادی کی تھی۔ 2019 خیبر پختونخوا میں ایک نوجوان رقاصہ کو بھی اس سوچ کے تحت زندگی سے محروم کیا گیا۔ ان واقعات نے بار یہ ثابت کیا کہ غیرت کے نام پر قتل کا تعلق صرف دیہات یا مخصوص علاقوں سے نہیں بلکہ یہ سوچ شہروں تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اب غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے قانون کی بات کی جائے تو 2016 میں پارلیمان نے اینٹی آنر کلنگ لا منظور کیا، جس کا مقصد غیرت کے نام پر قتل کو ناقابل معافی جرم بنانا تھا۔ اس سے قبل قاتل اکثر مقتول کے لواحقین سے معافی حاصل کر کے سزا سے بچ جاتے تھے۔ اس قانون کے تحت اب ریاست خود ان مقدمات کی پیروی کرتی ہے اور قاتل کو لازمی طور پر کم از کم عمر قید کی سزا دی جاتی ہے، چاہے لواحقین معاف بھی کرتے۔ تاہم عملی سطح پر اب بھی بہت سے کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے، یا عدالتی نظام کی پیچیدگی اور مقامی اثر و رسوخ کے باعث انصاف کا عمل کمزور رہتا ہے۔ بہرحال قبائلی معاشرے میں یہ مسئلہ اور زیادہ گہرا ہے، وہاں قبائلی سردار اور جرگے اب بھی ریاستی قانون پر غالب رہتے ہیں۔ اس تازہ واقعے میں ستکزئی قبیلے کے سربراہ اور ان کی گرفتاری اس بات کا اندیا ہے کہ ریاست پہلی بار سنجیدگی سے اس روایت کو چیلنج کر رہی ہے۔ غیرت کے نام پر قتل صرف 2 انسانوں کی موت نہیں بلکہ پورے سماج کی ذہنی غلامی کا اظہار ہے۔ تبدیلی اس وقت آئے گی جب تعلیم، میڈیا اور قانون تینوں مل کر یہ پیغام دے کہ عزت کے نام پر کسی کی جان لینا مذہبی، قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر واقعی میں ریاست واقعی انصاف کرتی تو یہ صرف احسان سمالانی اور بانو ستکزئی کے قاتلوں کی سزا نہیں ہوگی بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے پیغام ہوگا کہ جان لینے کا حق کسی خاندان یا قبیلے کے پاس نہیں، صرف قانون کے پاس ہے۔ اب بلوچستان کا یہ واقعہ صرف 2 افراد کی کہانی نہیں بلکہ پوری قوم کے ضمیر کا امتحان ہے۔ اگر واقعی انصاف ہوتا ہے تو شاید آئندہ کوئی شخص غیرت کے نام پر قتل کرنے سے پہلے سوچے گا۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور امپورٹنٹ سٹوری شیئر کریں گے اس بریک